بجٹ کو منظور کرانے کے لیے حکومت کیا دم کرے گی اور اپوزیشن کیا کرے گی؟ اپوزیشن تو نہیں چاہتی کہ یہ منظور ہو؟ نہیں، دیکھیے وہ کوشش تو اپنی پوری کریں گے اور انہیں ایک سہولت تو حاصل ہے. بہرحال اب اپوزیشن اتنی کمزور نہیں ہے، اس لیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ تو ہو گئی آرمی میں اور عمران خان میں وہ تعلقات تو نہیں ہیں. اور عمران خان کا یہ بھی خیال ہے، نہ مجھ سے نہ پوچھیے گا، کہ ایک عرب شہزادے کا اس میں رول آیا جس کے ساتھ اس کی ٹیلی فون پہ تلخی ہوئی اور اس نے کہا میں سب پاکستانیوں کو یہاں سے نکال دوں گا. بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، یہ بات سن کے اندازہ ہے. اچھا، اب یہ کہ کہاں ایک زمانہ تو تھا ہم فون کر کے اسے پوچھ سکتے تھے، تو اب تو وہ مغل اعظم ہیں، تو اب تو ظاہر ہے اکبر بادشاہ کو تو میں فون نہیں کر سکتا، تو عمران خان کو بھی نہیں کر سکتا، ورنہ میں سے فون کر کے پوچھ ہی لیتا، کچھ نہ کچھ مجھے اندازہ ہو ہی جاتا. تو بات یہ ہے کہ بجٹ منظور کرنا تو ایک مجبوری ہے، یعنی آپ کی خبر ڈیفنس بجٹ کا حصہ ہے، یہ یاد رکھیے. اسی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں بجٹ منظور ہو جائے گا، پاس ہو جائے گا؟ نہیں، عدم استحکام آ جائے گا نا. ان حالات میں انڈیا حملے کی تیاری کر رہا ہے، یہ کوئی ہوائی نہیں ہے، یہ کوئی خدشہ یا اندیشہ نہیں ہے. اگرچہ فیصلہ بھی نہیں کیا انڈیا نے، ارادہ ہے اور تیاری ہے. ارادہ ہے اور تیاری ہے. چھپ کر وار کر سکتا ہے ہارون صاحب. ٹھیک ہے، نہیں چھپ کے، یہی سڈن کئی دفعہ انہوں نے پلان کیا، لیکن اب یہاں کوئی ضیاء-ال-حق نہیں ہے جو دلی کے ہوائی اڈے پر اترے اور وزیر اعظم کو بتائے کہ بموں سے اڑا دوں گا. ٹھیک ہے نا. یہ تو سارے گالیاں دینے کے لیے جب سے حضرت اعظم سے لے کے آج تک کہتے ہیں جتنی خرابیوں ہیں ضیاء-ال-حق کی وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے. ایک چیز اچھی ہے، جنگوں سے سبق سیکھا نا پاکستان نے، اور کیپیسٹی بہت ڈیولپ کی ہے اور ہتھیار بھی بنائے ہیں. وہ ہتھیار جو ملک بناتے ہیں اور بتاتے نہیں، اعلان نہیں کرتے. پاکستان نے بعض ایسے ہتھیار بنائے جو حیران کن ہیں. وہ تو انڈیا جب آئے گا انشاءاللہ تو یاد رکھے گا. خدا کرے ایسی نوبت ہی نہ آئے ہارون صاحب، خدا کرے. نہیں، جنگ کون چاہتا ہے؟ وہ تو حضرت عمر نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ عرب اور ایران کے درمیان آگ کی ایک دیوار حائل ہو جائے. جنگ کوئی کھیل تماشا ہے؟ یہ کوئی فلموں میں دلچسپ لگتی ہے جنگ تو. مودی شاید فلموں سے ہی لیکن انسان کی جو تقدیر میں لکھی گئی جنگ ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اگر لکھی گئی ہے تو پھر لڑنی پڑتی ہے نا. پھر آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ غلام بن کے رہ جائیں، سکم اور بھوٹان تو نہیں بن سکتے. اور ہمیں تو وہ مطلب شودروں کے ساتھ وہ کیا برا سلوک کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کریں گے اگر ان کا بس چلا تو اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. ہارون صاحب، آپ اپوزیشن کے کچھ لوگوں کا قصہ ہمیشہ سناتے ہیں کہ جب کہا گیا کہ اس سے تو عدم استحکام آ جائے گا، انہیں تھا کہ ہمیں خان صاحب نہیں چاہیے، عدم استحکام ہو یا استحکام ہو اسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. یہ بہت کیلس ہوتے ہیں. یہ سیاستدان جو ہے یہ بزنس مین کی طرح نہیں ہوتا. بزنس مین بھی اپنے مفاد کی سوچتا ہے. یہ شائلاک ہے، شائلاک. یہ کہتے ہیں ہمارے حصے کا گوشت ہمیں دو، چاہے اپنی ران میں سے کاٹ کے دو. یہ جو شیکسپیئر کا کردار ہے نا، یہ کہتے ہیں ہمیں ہماری مرضی چلے، تھانے دار ہماری مرضی کا ہو، ڈی سی او ہماری بات سنے. یہی پچھلے کئی دن سے ہو رہا ہے. ترقیاتی منصوبے دو. ترقیاتی منصوبے اس لیے نہیں کہ عوام کی ترقی، وہ ٹھیک ہے سیاستدان پہ دباؤ بھی ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں ترقی ہو. اور وہ یہ بھی جو ہو رہا ہے، مثلا ابھی تو ایک اور دو چیزیں بھگتنی ہیں ابھی عمران خان صاحب کو، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک تو کراچی کے نالے صاف نہیں ہو رہے، شروع نہیں کیا، مونسون سر پہ کھڑا ہے، حالات بڑے گھمبیر ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب سن لیں، کوہ سلیمان تحصیل میں اور توسا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک طوفان اٹھے گا، ایک طوفان وہاں سے. ایک شخص نے 58,000 کنال زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے جو شہباز شریف نے زرعی گریجویٹس کو دی تھی، وہ زمینیں بھی شامل ہیں. ایک پی ایچ ڈی طالب علم جس کو وہاں زمین الاٹ ہوئی تھی شہید کیا. ذرا یہ بھی واضح کر دیں ان کا تعلق کس قبیلے سے ہے، کن کی حمایت انہیں حاصل ہے؟ یہ بزدار قبیلے سے اور کس سے ہے جی.
اور وہ جس نے قبضہ کیا بزدار قبیلے سے نہیں ہے مگر وہ ان کا رشتہ دار. ٹھیک ہے ہارون صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں رزاق داؤد صاحب کی بات کی تھی کہ وہ سی پیک نہیں چاہتے تھے. عمران خان صاحب کے جو دائیں بائیں لوگ ہیں نا ذرا ان کی طرف بڑھتے ہیں جو حالات کی خرابی کی وجہ ہیں. برطانوی اخبار نے ایک بڑا خوفناک دعویٰ کیا ہے ہارون صاحب سی پیک سے ریلیٹڈ. وہ کہتا ہے کہ پاکستان سی پیک منصوبوں کی شرائط پر چائنا سے ایک بار پھر سے مذاکرات چاہتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ مال بنایا جا رہا ہے، ادائیگیاں غیر ضروری ہو رہی ہیں، اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے دو پہلو، ایک تو چینی کمپنیاں جو ہیں چونکہ یہ نئے بزنس میں نئے سوشلزم تھا اور یہ سڈنلی یہاں دیکھتے ہی دیکھتے کمپنیاں بنی. یہ بہت غیر ذمہ دار کمپنیاں ہیں، بہت لالچی ہیں اور باوجود اس کے کہ پھانسیوں تک کی سزائیں دی جاتی ہیں، یہ گڑبڑ سے باز نہیں آتے. لیکن یہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ سی پیک کو چھوڑو. یورپ کہہ رہا ہے سی پیک کو چھوڑو، ہمارے کیمپ میں آؤ. تمہارے کیمپ میں کیسے آئیں؟ تمہارے کیمپ میں آنے کا مطلب ہے کہ انڈیا کی بالادستی قبول کریں، شودر بن کے زندہ رہیں. ہم انسان، ہم مسلمان ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں، آزاد. ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے اخلاقی اصولوں کو ترک کر دیا اور ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے اور ہم نے بہت صدیوں تک غلطیاں کی ہیں. لیکن وہ کیا کہا تھا اقبال میں، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، باقی ہے بھی رنگ میرے خون جگر میں. وہ تو جنگ ہوئی، میں کوئی جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا، جنگ ہوئی تو یاد رکھے گا انڈیا اور امریکہ اور یورپ کو بھی سمجھ آ جائے گی یہ تماشا نہیں ہے، یہ 22 کروڑ انسانوں کے مستقبل کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا سوال ہے. بالکل، یہ سی پیک کی بنیادوں پر ہم اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کو چھوڑیں، ہم آپ کو آفر دیں گے. میں یہ کہتا ہوں سیریسلی، پوری سنجیدگی کے ساتھ، اچھی طرح غور و فکر کرنے کے ساتھ کہ بتدریج 10 سال پہلے میں نے لکھا تھا پاکستانی فوج امریکہ سے تنگ آ چکی ہے، پاکستانی عوام تنگ آ چکے ہیں. وقت آئے گا، تاریخ کا اتنا، حالات کا اتنا دباؤ ہوگا کہ ہمیں امریکہ کو چھوڑنا پڑے گا. سی پیک کا اس وقت نام و نشان نہیں تھا، لیکن ہم جب مل جاتے تھے نا، لوگوں سے ملتے تھے تو فوجی بھی ہمارے پاس پڑوس میں ہی رہتے ہیں، ایک انڈیویجول سے تو آپ مل ہی سکتے ہیں. ہمیں چین کے ساتھ جانا ہوگا، سوچ سمجھ کے یہ رسک لینا ہوگا. اب ایک اور بھی دعویٰ ہے جو اپنے اس میں وہ خطرناک یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو دشمنی کی دعوت دیں، یورپ کو دشمنی کی دعوت دیں، کسی اور کو دشمنی، مگر چائنا کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہم. ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں یا ترکوں پہ یا چین پہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. باقی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ دنیا آئے اور بیٹھ کے بات کرے، نہ وہ کوئی شرارت کریں نہ ہم کوئی شرارت کریں. ہمیں تو اب وہ یہ کر سکتے، فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں، ایک جلی وہاں ہنگامہ کر کے مقبوضہ کشمیر میں انڈیا میں کر کے ہم پہ ڈال کے حملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، برطانوی اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہوش کے ناخن لیں، وزیر اعظم صاحب بھی اور اپوزیشن بھی یہ سمجھ لے اور امریکہ کے لیے استعمال نہ ہو. کتنی دیر ہم اپنی زبان بند رکھیں گے؟ میرے پاس معلومات ہیں، میں بتاؤں گا کس کس سیاستدان کا امریکہ سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے نکلنا ہوگا. پی ٹی آئی میں بھی ہیں، پی ٹی آئی میں امریکہ کی زبردست لابی ہے، انتہائی غیر ذمہ دار لوگ ہیں. ایک لڑکے کو وہاں سے امریکہ سے لایا گیا جو یہ کہتا تھا پاکستان is a failed state. Is it a failed state؟ یہ ایٹمی طاقت ہے، ٹھیک ہے، مشکل وقت قوموں پہ آتا ہے. It is not a failed state. ٹھیک، اس کا تاریخ میں ایک زبردست کردار ہے آنے والے تاریخ میں. ہارون صاحب، خود کو کھڑا کرنے کے لیے بڑے بولڈ قسم کے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. یہ تحقیقات جو کی گئی تھی کمپنی سے متعلق وزیر اعظم کی ہدایت پر ہوئی تھی، مگر یہ تحقیقات کہا جا رہا ہے کہ رکوا دی گئی ہیں. عمران خان صاحب نے ان تحقیقات کو رکوا دیا، کسی قسم کا کوئی سٹانس نہ لیا جائے، ان سے رائتیں حاصل کی جائیں گی. یہ برطانوی اخبار لکھتا ہے. ہمارے لوگ ہو جاتے ہیں بہت جذباتی. بھائی عمران خان صاحب، آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے، آپ کو نہایت حکمت سے چلنا چاہیے. میں یہ ٹیلی فون آپ کو دکھاتا ہوں، میسج پڑھ پڑھ کے میں تھک جاتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ناراض نہ ہوں، زیادہ تنقید نہ کریں. اور زیادہ تنقید کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں حکمت کے ساتھ چلو بھائی. یہی برداشت نہیں ہو رہا. ہاں جی، اور میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، اور یہ جو ٹیلی فون پہ گالیاں ہیں وہ میں آپ کو تو بالکل ہی نہیں دکھا سکتا، کسی مرد دوست کو بھی نہیں دکھا سکتا. اس کے جواب میں اتنی گندی گالیاں. او خدا کے بندو، او اپنی قوم کو، لوگوں کو گندی گالیاں دیتے ہو. یہ بھی نون لیگ والے بھی، اے این پی والے بھی.
ہیں جی آخری جملہ آپ کا، عمران خان صاحب کا مستقبل کیا؟ یہ رسم ایم کیو ایم نے شروع کی عمران خان صاحب کا مستقبل کیا؟ صرف اس کا ایک لائن میں جواب دیں، میں کلوزنگ کی طرف چلی جاؤں گی۔ دیکھیے کسی بھی انسان کے مستقبل کا انحصار اس کے عمل پر ہوتا ہے۔ وہ خدا کے بندو، وہ اپنی قوم کو، لوگوں کو گندی گالیاں دیتے ہو، یہ بھی نون لیگ والے بھی، آخری جملہ ہارون صاحب، جی آخری جملہ آپ کا، عمران خان صاحب کا مستقبل کیا؟ یہ رسم ایم کیو ایم نے شروع کی عمران خان صاحب کا مستقبل کیا؟ صرف اس کا ایک لائن میں جواب دیں، میں کلوزنگ کی طرف چلی جاؤں گی۔ دیکھیے کسی بھی انسان کے مستقبل کا انحصار اس کے عمل پر ہوتا ہے۔